أخرج الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سننه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر کرتے ہیں، وہ حسنہ الالبانی رحمہ اللہ، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین کے لوگوں، خمسن، 5 چیزیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی یہ اسلامی معاشرہ مسلمان جب ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں کو پاؤ۔ وہ 5، سب سے پہلی چیز لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ جب بھی کسی قوم میں، کسی ملک میں، مسلمانوں کے اندر زنا عام ہو جائے گا، بدکاری، حتی یعلنوا بها، حتیٰ کہ علی الاعلان ہوگا، اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جائے گی، الا فشا فیہم الطاعون، اس کا نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ اس قوم میں، اس ملک میں طاعون عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو لوگ بھی اللہ کے دین سے منہ موڑتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، پھر ان کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں زنا، بدکاری عام ہو جائے، علی الاعلان ہو جائے، وہاں طاعون عام ہو جائے گا، اور ایسی تکلیفیں، بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان کے پچھلے بزرگوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ لم تکن مضت فی اسلافہم، جو پچھلے آباء و اجداد بزرگ گزر چکے ہیں، ان کے دور میں ایسی چیزوں کا وجود ہی نہیں ہوگا، ایسی تکالیف، بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب بھی کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی معاشرہ ناپ تول میں کمی کرے گا، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ 3 چیزیں، 3 وبال آئیں گے جب کسی معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہو جائے۔ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی کے ساتھ اللہ ان کو پکڑے گا۔ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور تنگ دستی عام ہو جائے گی، تنگ دستی ہو جائے گی۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور حکومت کا ظلم ان پر مسلط ہو جائے گا۔ حکمرانوں کا ظلم اللہ کے عذاب کے طور پر ان پر مسلط ہوگا، پکڑ آئے گی اللہ کی طرف سے ان 3 صورتوں میں، جب کسی معاشرے میں، کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب بھی کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لے گی، زکوٰۃ جو کہ اللہ کا حق ہے،
انسان کے مال میں جب بھی زکوٰۃ کے مال کو روک لیں گے الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا، یہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ولولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ مویشی نہ ہوں تو پھر جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ پھر فرمایا جو لوگ زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ بچا لیا ہے، مال بچا لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی کرنسی کو جمع کرتے ہیں۔ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس سے زکوٰۃ نہ لی گئی ہو، جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو اس مال کو کنز کہا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، روک لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں وہاں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو دردناک عذاب کے بارے میں کہ ان کو یہ ہوگا۔ یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، کہ یہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، جیسا کہ احادیث میں بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے داغ لگائے جائیں گے۔ جب یہ ٹھنڈا ہوگا پھر اس کو تپایا جائے گا اور یہ عمل جاری رہے گا حشر کے میدان میں، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، دنیا کے 50,000 سال۔ اس دن ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر، پہلوؤں پر، پیشانیوں پر داغ لگائے جائیں گے گرم سونا چاندی کے ساتھ، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس سے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اپنے لیے بچا کر رکھا تھا، یہ لے لو، اس کا مزہ چکھ لو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھ لو مزہ اس کا جو تم نے جمع کیا تھا مال۔ جمع چاہے کچھ بھی نہ ہو، مال چاہے دیکھنے میں تھوڑا ہی ہو، جب اس سے زکوٰۃ نہ نکلی ہو تو وہ کنز ہے۔ ضروری نہیں کہ اس آدمی کے محل اور پوری دنیا میں بزنس پھیل جائے پھر یہ ان لوگوں میں شمار ہوگا۔ جو بھی ہے چاہے تھوڑا مال ہے، اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے پھر وہ مال کو پاک نہیں کرتا اللہ کا حق نکال کے تو وہ مال اس کا کنز ہے، چاہے اس میں اس کا پورا بھی نہ پڑتا ہو۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور یہ لوگ، کوئی بھی قوم جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑے گی، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی معاشرہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی کس شکل میں کہ اللہ تعالیٰ ان پر غیر قوم کو، باہر کے دشمن کو مسلط کر دے گا، ان کے ہاتھوں کے ملکیت پر وہ کنٹرول سنبھال لے گا۔ کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے عہد جو کفار کے ساتھ مسلمان ممالک کے ہوتے ہیں، معاہدے، ان کا اتنا
اہمیت کے ساتھ خیال رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کو اجازت نہیں ہے کہ اس عہد کو توڑا جائے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے صحابہ کو موت کے حوالے کر دیا، کیوں؟ عہد ہو چکا ہے، مشرکین کے ساتھ عہد ہو گیا۔ ابو جندل آئے، اسی وقت اس کو چھڑا سکتے تھے، تلواریں نکل آتی، لیکن کیونکہ عہد ہو گیا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں پہنچ گئے۔ پیچھے مشرکین کے 2 اہلکار آئے، انہوں نے کہا اپنا عہد پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو حوالے کر دیا۔ وہ کہتا رہا، یا رسول اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میرا دین چھین لیں گے، یفتنوننی فی دینی، میرا دین برباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی، حوصلہ دیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، لیکن ہمارا عہد ہے۔ مسجد نبوی کے صحن سے اٹھا کر عام آدمی نہیں، صحابی رسول ہے، اس کو مشرکین کے حوالے کر دیا جن کے ساتھ جنگ ہے، بس کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی ہے۔ اتنا سختی کے ساتھ عہد کا خیال کرنا جب نبی اپنے صحابہ کو حوالے کر سکتا ہے، کیوں؟ عہد اہم ہے، مشرکین کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا ہو عہد، اور جو عہد ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کی تو اس سے زیادہ اہمیت ہے، جو ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑے گی، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو ان کے باہر کا دشمن اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو وہ ان کے کچھ حصوں پر کنٹرول سنبھال لے گا۔ اس کا وبال یہ ہوگا، عہد اللہ هو ما جرى بینہم بین المسلمین او بین هذا القوم وبین اہل الحرب۔ اس کے بارے میں اہل علم نے خاص طور پہ ان دنوں میں بہت زیادہ ممبروں پر بیان کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا عہد ہو جائے کسی قوم سے، کسی ملک سے، تو پھر ان کو نقصان پہنچانا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، نہ اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ کسی مسلمان ملک کے اندر کوئی کافر آ جائے، چاہے وہ جنگ سے لوٹ کر آیا ہے، چاہے اس کے وہ ہماری اور ان کی جنگ چل رہی ہے، اور اس نے آ کر ہمارے ملک میں کچھ مدت کے لیے ویزا لے لیا ہے، ایسے شخص کو کوئی چھوئے گا، حالانکہ وہ دشمن ہے، اگر اس کو کوئی چھوئے گا، کوئی مارے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ عہد اتنا اہم ہے، خاص طور پر وہ عہد جو کسی مسلمان حکومت نے کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ کیے ہوں۔ ان عہد کو توڑنا اسلام کی سراسر خلاف ورزی ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد عقیدہ ہے، جہاد ایمان ہے، اور جہاد ایک نظام ہے۔ ذروۃ سنام الاسلام، اس اسلام کے اندر جہاد ایک چوٹی کا عمل ہے جو دھوکہ بازی، خیانت اور گھٹیا حرکات سے پاک ہے۔ جہاد بہادر قوم کا، مسلمان قوم کا ایک شعار ہے، یہ کسی دھوکے باز قوم کا عسکری عمل نہیں ہے۔ جہاد کا اصول ہے کہ جہاد مسلمان لوگ اپنے حکمران کی قیادت میں کریں گے، جب بھی ان کا حکمران ان کو بلائے گا لبیک کہیں گے، اور اس کو فرض عین سمجھیں گے۔ جب بھی ان کو بلایا جائے گا فرض عین سمجھیں گے۔ جب بھی اعلان کیا جائے گا کہ فوج میں بھرتی کھلی ہے تو ثواب سمجھ کر بھرتی میں جائیں گے۔ رینجرز میں، پولیس میں جب بھی بھرتی کھلے گی ثواب سمجھ کر جائیں گے، اور جب اگر فرض کر دیں گے کراچی والے نکلیں ہمیں ضرورت ہے تو پھر سب جائیں گے، فرض عین سمجھ کے جائیں گے، کوئی بہانہ نہیں بنائے گا۔ جہاد عقیدہ ہے، جہاد سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ نفاق کی علامت ہے۔
جہاد ایک نظام ہے، جہاد کے اندر نہ کسی تنظیم، نہ کسی قوم، نہ کسی عوام، نہ کسی شیخ، کسی کا دخل نہیں ہے۔ جہاد مسلمان حکمران حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، مسلمان حکومت کے نظام میں سے ایک نظام ہے۔ وہ فیصلہ کریں گے ہم نے کب اور کس وقت کس طرف نکلنا ہے اور کب تک ہم نے رکے رہنا ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ایسے حکمران کیوں نہ آ جائیں جو بالکل اسلام کا کچھ جانتے ہی نہ ہوں، نام کے مسلمان نظر آتے ہوں، پھر بھی ان کے حکم پر لبیک کہنا پڑے گا، اور وہی امیر المجاہدین ہوں گے۔ ان کے حکم پر، اشارے پر جہاد کے لیے نکلنا عین عبادت ہو، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور جب تک وہ نہیں کہیں گے، جب تک وہ کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی جذباتی فیصلے نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے یہ بہت بڑا نظام ہے۔ کسی ملک سے جنگ کرنا، کسی قوم سے جنگ کرنا، اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کوئی انفرادی اور تنظیمی طور پر کوئی شخص اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی قوم نے بھی ایسے معاہدوں کو توڑا یا ان کو جہاد سمجھا اور جہاد کے فتوے دیے، ایسے معاملات جو کہ معاہدے کو توڑتے ہوں کسی قوم کے ساتھ، تو اس کا وبال پوری قوم پر آئے گا۔ اور اس ملک کے علماء کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو روکیں، ایسے لوگوں کا رد کریں کہ جو ایسے فتوے جاری کرتے ہیں جن سے مسلمانوں کا وقار مجروح ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اسلام اور جہاد کی تصویر لوگوں کے شکل میں، لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کے دماغ میں ایک وحشیانہ طریقے سے پیش ہوتی ہے۔ اہل علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے مسائل میں وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور ایسے لوگوں کو روکیں اور ان کا رد کریں۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ اور جب بھی مسلمانوں کے حکمران اللہ کے نازل کردہ کتاب وحی کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے وحی، کتاب و سنت، اسلام، اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس کی خیر و برکات کو حاصل نہیں کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اس ملک میں، اس قوم میں خانہ جنگی اللہ کی طرف سے پکڑ کے طور پر مسلط ہو جائے گی۔ اس میں کتنے ایسے معاصی ذکر کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اگر صرف اسی حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو سب سے پہلا فرض ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے امت کو، اپنی قوم کو ان حالات سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی کی طرف نکلنا چاہتے ہیں، دین کی طرف لوٹ آئیں۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی تھی جو سنن ابو داؤد کی ہے کہ جب یہ قوم، جب مسلمان سودی کاروبار کو پکڑ لیں گے، معیشت کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے، بیلوں کے دموں کو پکڑ لیں گے، اور وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، جو ذمہ داریاں ہیں، إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه، اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹاؤ، تم سے اللہ تعالیٰ اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا۔ یہ ذلت اللہ ہی ہٹا سکتا ہے،
یہ حالات اللہ ہی تبدیل کر سکتا ہے، کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب یہ حالات عذاب کے طور پر ہم پر مسلط ہو چکے ہوں، ایک مسلمان سمجھتا ہے یہ ہمارے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے، پھر ہم ان حالات کو اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، جبکہ وہ حالات اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر مسلط ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کا ظلم ہے، چاہے وہ پوری قوم کے اندر مہنگائی اور بد امنی کا اور خانہ جنگی کا ہم شکار ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، کیونکہ اللہ کا عذاب اسی وقت ٹل سکتا ہے جب ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور معافی اسی وقت ہوگی جب ہم رجوع کر لیں، جب ہم اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لیں، سابقہ اعمال جو کیے ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، ان سے ہم توبہ کر لیں اور زندگی کا نیا سفر شروع کریں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت والا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب اذا رأیت السیوف عریت فاعلم ان حکم اللہ قد ضیع، جب تم دیکھو کہ تلواریں ننگی ہو چکی ہیں، خانہ جنگی ہو چکی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کے احکامات وہ ضائع ہو چکے ہیں اس قوم کے اندر۔ اس قوم کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑنا معمول بن چکا ہے۔ جب قتل و غارت عام ہو جائے، فانتقم بعضهم ببعض من بعض، اور یہ اللہ کا انتقام ہے کہ ایک دوسرے کو لڑا دیا ہے۔ اور جب تم دیکھو الزنا قد فشا، کہ بدکاری زنا عام ہو گیا ہے، فاعلم ان الربا قد فشا، جان لو کہ سود عام ہو گیا ہے۔ اور حدیث میں، سابقہ حدیث میں کیا تھا کہ جب بدکاری اور زنا عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماریاں اور طاعون عام ہو جائے گا جو کہ ان کے پچھلوں نے سنی تک نہیں ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خشکی ہو یا تری، سب جگہ فساد عام ہو گیا ہے، کھل کر آ گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، سبب اس کا کیا ہے؟ لوگوں کے اعمال ہیں، اس فساد میں سب ہیں، ہمارے انفرادی حالات، اجتماعی حالات، ملکی حالات، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کسی کا تجزیہ نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ہم میں اکثریت ایسی احادیث اور ایسے فرامین جو اللہ تعالیٰ کے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم ان کو گزار دیتے ہیں ایسے ہی، اور سمجھتے ہیں بس چھوڑو، یہ تو بس متقی بن کے بیٹھے رہو گے، تبدیلی تو لانی پڑے گی، خود تبدیلی لانی پڑے گی خود، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ دوسروں کو تبدیل کرتے پھرے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، دین کی طرف لوٹنا ہوگا، پھر خیر و برکات آئیں گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور حالات تبدیل ہوں گے، وہ حالات تبدیل ہوں گے جن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی جنگ لڑنی پڑے گی، وہ حالات ہمارے تبدیل ہو جائیں گے ہماری اعمال کی تبدیلی سے۔ اور یہ تو ہمیں یقین ہے کہ جو بیماریاں عام ہوئی ہیں، جو طاعون عام ہوا ہے، جو فساد عام ہو گیا ہے ہمارے ملکوں میں، ہمارے اندر جو قتل و غارت ہمارے اندر ہے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، بارشیں جو نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، بھوکے مر رہے ہیں، دشمن کا تسلط ہے، حدیث کی روشنی میں تو یہ واضح ہو گیا، جس پر ایمان لانا واجب ہے کہ سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا، لیکن کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا جو ہماری جماعت نے کہا ہے، ہمارے میڈیا پر جس کا
شور شرابہ ہے، کرنا بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ علاج یہی ہے کہ دین کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کر، لوٹ آؤ، اور جو پہلے کر رہے تھے نافرمانیاں، جو غلطیاں، ان کو چھوڑ دو، دل سے نکال دو پکے عزم کے ساتھ، اور زندگی کا نیا سفر شروع کرو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بدعمالیوں کو معاف فرمائے، ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو دین سے دوری ہے، علم کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، والحمد للہ رب العالمین۔